اسدالدین اویسی نے بتایا کہ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے جمعے کی شام 7 بجے ٹولی چوکی شیخ پیٹ کالونی میں جلسہ عام منعقد کیا جائے گا۔ اس جلسے کا عنوان ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کردار رکھا گیا ہے۔ جلسے سے علماء کرام، مشائخ، مختلف تنظیموں کے ذمہ داروں کو مدعو کیا گیا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ فرقہ پرست طاقتیں تاریخ کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہی ہیں۔ نئی نسل اور نوجوانوں کو مسلم مجاہدین آزادی کی قربانیوں سے واقف کروانا ضروری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 13 اگست سنیچر کو شام 7 بجے سے دارالسلام میں مشاعرہ منعقد کیا جائے گا۔ اس مشاعرے میں مقامی اور ملک کے مختلف مقامات کے شعراء کلام پیش کریں گے۔ اسدالدین اویسی نے عوام سے دونوں پروگراموں میں شرکت کرنے کی خواہش کی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے 12 اگست کے دن ایک جلسہ عام منعقد کیا جا رہا ہے، جس کا عنوان یہ ہے کہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کردار۔ اس جلسے میں مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے قوم اور ملت کی تمام ذمہ داروں کو، بڑی بڑی تنظیموں کو، مشائخین کو، علماؤں کو دعوت دی گئی ہے اور انشاءاللہ تعالی وہ اس جلسے عام میں شرکت کریں گے۔ میں خاص طور سے نوجوانوں سے اپیل کروں گا کہ اس جلسے میں شرکت کریں، اور کیونکہ ہم اپنی ملک کی آزادی کے 75 سال منانے جا رہے ہیں اور فاشسٹ طاقتوں کی طرف سے، فرقہ پرست طاقتوں کی طرف سے تاریخ کو توڑ موڑ کر اس طرح سے پیش کیا جا رہا ہے کہ وطن عزیز کی آزادی کی لڑائی میں مسلمانوں کے رول کو یا تو مٹایا جا رہا ہے یا اس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا ہے۔ تو میری ان تمام بھائیوں، نوجوانوں سے، بزرگوں سے، خواتین سے یہ میری اپیل ہے کہ اس جلسے میں شرکت کریں، اور آپ خود ان تمام ذمہ داروں کی زبانوں سے جو ملک کی آزادی میں ہمارے بزرگوں نے جو اپنا رول ادا کیا، جو ایثار اور قربانی کے مظاہرے کیے، ہم ان کو نہ صرف خراج عقیدت پیش کریں بلکہ ہم ان کی قربانیوں کو یاد بھی کریں گے تاکہ ہم اپنے ملک کو اور مضبوط کر سکیں۔ ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ 13 اگست کے دن دارالسلام میں مجلس اتحاد المسلمین کے ہیڈ کوارٹر میں ایک عظیم الشان کل ہند مشاعرہ منعقد کیا جا رہا ہے اسی عنوان سے، جس میں ملک کے نامور شعراء کرام کو دعوت دی گئی ہے اور تلنگانہ کے بھی معزز شعراء اس میں شرکت کریں گے۔ اسی مرکزی وزیر سیاحت جی کشن ریڈی نے جشن آزادی کے موقع پر گھر گھر ترنگا لہرانے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترنگا ملک کے عوام کی آن بان اور شان ہے اور پران ہے۔ اپنا دیش کا یہ ترنگا آن مان شان ہے، یہ ترنگا ہمارے پران بھی ہے، ہمارا پوترتا ہم مانتے ہیں۔ جھنڈا کے لیے مریں گے مگر جھنڈا کبھی نیچے نہیں لائیں گے، جھنڈا اونچا رہے ہمارا، یہ سلوگن سے سبھی لوگوں سے میں انوروھ کرتا ہوں، یہ 15 تاریخ کو ہر گھر کے اوپر ترنگا لہرانے کے لیے پورا پریاس کر کے رہنا چاہیے۔ کوئی گھر ایسا نہیں دکھنا چاہیے۔ پنچایت سے لے کے پارلیمنٹ تک، گلی سے لے کے دلی تک، دیش کے ہر گھر میں، دیش کے ہر گھر کے ویکتی کے دل میں یہ گھر گھر ترنگا رہنا چاہیے۔ یہ میں سب لوگوں کو بھارت سرکار کی اور سے انوروھ کرنا چاہتا ہوں۔ ملک کی آزادی کے 75 سال کے موقع پر ملک بھر میں گولڈن جوبلی تقاریب منائی جا رہی ہے۔ حیدرآباد کی تاریخی عمارت چار مینار کو لائٹوں سے سجایا گیا ہے۔ ترنگے کے رنگ کے لائٹس چار مینار پر لگائے گئے ہیں۔ محکمہ آثار قدیمہ کی جانب سے تاریخی عمارتوں، چار مینار، رامپا ٹیمپل، ہزار ستون کا مندر اور دیگر اہم عمارتوں پر قومی جھنڈے کے رنگ کے لائٹس لگائی گئی ہیں۔ واضح ہے کہ ASI نے 5 اگست سے 15 اگست تک تاریخی عمارت چار مینار میں سیاحوں کا داخلہ مفت کر دیا ہے۔ جشن آزادی کی گولڈن جوبلی تقاریب کے موقع پر حیدرآباد میں فریڈم رن کا اہتمام کیا گیا۔ حیدرآباد ساؤتھ زون DCP پی سائی چیتنیا نے فلک نما پیلس سے رن کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ فریڈم رن فلک نما پیلس سے چار مینار پہنچی۔ اس دوڑ میں طلبہ نوجوان نے حصہ لیا۔ پولیس کی جانب سے مختلف پروگرام منعقد کیے گئے۔ حیدرآباد پولیس کی جانب سے شہر کے مختلف علاقوں میں کئی پروگرامز منعقد کیے گئے۔
اور آزادی کے 75 سال پورے ہونے کے موقع پر تلنگانہ بھر میں پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں۔ حیدرآباد پولیس کی جانب سے جشن آزادی کے موقع پر دوڑ کا اہتمام کیا گیا۔ وزیر داخلہ محمود علی نے دوڑ کو جھنڈی دکھائی۔ اس موقع پر وزیر سنیماٹوگرافی نے ٹی سرینواس یادو اور ڈی جی پی مہندر ریڈی، حیدرآباد پولیس کمشنر سی وی آنند اور دیگر نے شرکت کی۔ ہزاروں افراد نے دوڑ میں شرکت کی۔ سرور نگر اسٹیڈیم سے ایل بی نگر رنگ روڈ تک ترنگا ریلی نکالی گئی۔ اس ریلی میں طلباء، عوام، پولیس اور گورنمنٹ افسروں نے شرکت کی۔ ریاستی وزیر تعلیم پی سبیتا اندرا ریڈی نے ریلی کو جھنڈی دکھائی۔ اس موقع پر ایل بی نگر ایم ایل اے سدھیر ریڈی، کمشنر پولیس رچاکونڈا مہیش بھاگوت اور دیگر موجود تھے۔ طلبہ تنظیم اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن یعنی SIO آف انڈیا کی قومی سطح پر مہم جاری ہے اور جس کا عنوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف طریقوں سے برادران وطن تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کے تعلیمات کو پیش کیا جانا ہے۔ صدر تلنگانہ SIO ڈاکٹر طلحہ فیاض الدین نے مہم کا مقصد بتایا کہ اس مہم کے ذریعے وہ غیر مسلم برادران وطن تک پہنچیں گے اور انہیں بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور انسانیت کے لیے نافع شخصیت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس مہم کے دوران انسپائر بائی محمد کے عنوان سے سیرت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرنے کے لیے کئی سرگرمیاں انجام دی جائیں گی اور اسلام میں نبی کی اہمیت کو اور ان کے مقام کو واضح کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ مسلم نوجوانوں میں دعوتی جذبے کو ابھارنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس مہم کے دوران مقامی زبانوں میں مقابلہ جات منعقد کیے جائیں گے۔ ہاسٹلز اور کیمپس میں لیکچرز کے ساتھ ساتھ سیرت کوئز، انفرادی ملاقاتیں، سیرت نمائش اور مساجد کے دورے کرواتے ہوئے غیر مسلموں تک اس پیغام کو عام کیا جائے گا۔ خطبات جمعہ کے ذریعے مسلم امت کو اس کام کے لیے ابھارا جائے گا۔ کا کام تھا، اگر ہم اس کو چند الفاظ کے اندر سمیٹنے کی کوشش کریں تو وہ بینیفیکٹر آف ہیومینٹی کا ہے، محسن انسانیت کا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دنیا کے اندر آئی تو دنیا کے اندر جو ظلمت تھی، جو اندھیرا تھا، اس کو مٹایا اور اس کو مٹا کر ایک روشنی ایسی لائی کہ لوگوں کو راستہ معلوم ہوا کہ زندگی کیسے گزارنا ہے۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا گفٹ تھا انسانیت کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو اگر پڑھیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کارنامہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کنٹریبیوشن تھا، اگر اس کو پڑھیں گے تو سمجھ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت پر جو برڈن تھا اس برڈن کو نکالا۔ انسانیت جو بیڑیوں میں جکڑی ہوئی تھی، شیکلز کے اندر پھنسی ہوئی تھی، اس میں سے ان کو نکالنا اور آزاد کرنا اور ایک آسان اور ایک بہترین جینے کا طریقہ سکھانا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین کنٹریبیوشن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا، جو کنٹریبیوشن دیا، وہ کنٹریبیوشن آج دنیا کے لیے بہت زیادہ ریلیونٹ اور بہت زیادہ نیڈڈ ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں معاشرے کی جو صورتحال ہیں، جو ڈارکنیس ہے، جو آپریشن ہے، جو ٹیرنی ہے، جو انجسٹس ہے، وہ سارے چیزوں کو اگر دور کرنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میسیج ہے تو یہ سارے چیزوں کو دور کر سکتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرائیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں معلوم ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کنٹریبیوشنز کے بارے میں نہیں معلوم ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کیمپین کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میسیج کو ہم دوسروں تک پہنچائیں۔ کیمپس کے بہت سارے ایکٹیویٹیز ہیں جہاں پر کیمپس لیکچرز ہوں گے، کیمپس میں کمپٹیشنز ہوں گے، کوئز کے کمپٹیشنز ہیں، آرٹ کے کمپٹیشنز ہیں۔ یہ کیمپسز کے اندر میجرلی ہم انٹر اور اس کے بعد کے کیمپسز کو دیکھ رہے ہیں۔ اسکول کے اندر بھی اگر پرمیشنز ملتے ہیں تو اسکول کے اندر بھی ہم اسپوس ہیں جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی اور اس کے ساتھ ساتھ جو کنٹمپرری ایشوز ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کیسا ہم کو راستہ دکھاتی ہیں، رہنمائی کیسا کرتی ہیں، اس سلسلے میں ماڈلز اور چارٹس کے ذریعے سے وہ بھی میسیج وہاں پر ڈیلیور ہوگا۔ اس کے علاوہ سوسائٹل لیول کے اندر اویئرنیس کے لیے ملاقاتیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پڑوسیوں کے سلسلے میں میٹنگ دا نیبرس ایک مہم کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ فیڈنگ دا پور بھی ایکٹیویٹیز وہ ہیں جو کیمپین کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلیمات تھے اس کا ریفلیکشن معاشرے کو ہم بنانے کی کوشش کریں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ پروپیگنڈا شروع کرتے ہیں اور نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں، شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کیمپین کے ذریعے سے تو وہ لوگوں کے ذہن کے اندر جو ڈاؤٹس ہیں ان ڈاؤٹس کو ہم دور کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ بعد میں جو غلط چیزیں لوگوں کے ذہن میں بٹھائی گئی ہیں، وہ جو غلط تاثرات ہیں وہ دور ہوں گے اور اس کے جگہ پہ ایک پازیٹیو میسیج وہ اس کیمپین کے ذریعے سے حاصل کریں گے۔
تلنگانہ کا اہم آبی ذخیرہ ناگرجنا ساگر لبریز ہو گیا ہے۔ تیزی سے ڈیم میں پانی جمع ہو رہا ہے۔ حکام نے ساگر کے گیٹ کھول دیے ہیں اور فاضل پانی کو خارج کیا جا رہا ہے۔ ساگر سے پانی کے اخراج کے ساتھ ہی نشیبی علاقوں میں پانی داخل ہو گیا ہے۔ حکام نے نشیبی علاقوں میں رہنے والوں کو چوکس رہنے کی ہدایت دی ہے۔ دریا کرشنا پر تعبیر کیا گیا ناگرجنا ساگر کا فاضل پانی سری سیلم ڈیم میں جا رہا ہے۔ حکام نے سری سیلم سے بھی اضافہ پانی خارج کرنے کو کہا ہے۔ حالیہ بارش سے آبی ذخائر لبریز ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ڈیموں سے اضافی پانی کو خارج کیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ کے بھدرادری میں سیلابی صورتحال دیکھی جا رہی ہے۔ پانی رہائشی علاقوں میں داخل ہو گیا ہے۔ دریائے گوداوری میں سیلابی صورتحال دیکھی جا رہی ہے۔ حکام نے سیکنڈ وارننگ جاری کی ہے۔